وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 116 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری شروع کر دی ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اور در حقیقت ہم نے اس سے بہت پہلے آدم علیہ السلام کو تاکیدی حکم فرمایا تھا، سو وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں بالکل نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا، یہ محض ایک بھول تھی. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 116. سامعین کرام، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، اور ہم نے وعدہ لیا آدم سے، من قبل، اس سے پہلے، فنسیہ، بس وہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور اس کا ہم نے عزم نہ پایا. اللہ. سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی اس پہ ہم نے کچھ بات کی تھی، اور اس آیت میں جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام کرنے کے لیے ایک عزم لازمی ہونا، ایک عزم کا ہونا لازمی ہے. سامعین کرام، عزم کے بغیر کوئی کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا، ہوگا تو ادھورا ہوگا. اور پھر اگر آپ کا عزم نہیں ہے تو پھر شیطان کو، اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں اور آپ نے اس کا عزم نہیں کیا ہوا، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، میں دوبارہ کہتا ہوں، اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ نے اپنی منزل بنا لیا ہے، لیکن آپ کا عزم جو ہے پوری طرح مستحکم نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ شیطان کو اپنا کام کرنے کے لیے آسانی مہیا ہو جائے گی، اور وہ کوشش کرے گا کہ آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکا دے. کیا؟ سیدھے راستے سے بھٹکا دے. تو جب بھٹکا دے گا تو پھر وہ اس کا مقصد پورا ہو جائے گا. جیسے کہ ابھی ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں آدم علیہ السلام کا، کہ ان کا عزم نہیں تھا، پکا ارادہ نہیں تھا، یا نافرمانی کا پکا ارادہ نہیں تھا، لیکن دونوں صورتوں میں عزم کی کمی تھی. نیکی کرنے کے عزم کی کمی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا عزم نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود شیطان کو اپنا وار کرنے کا اس کو وہ مل گیا. تو اس میں مضمون سامعین کرام صرف اتنا ہے، اور جو بہت ضروری ہے اور جو بنیادی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام قوتیں دے دی ہیں، لیکن اب اس کے ارادے پہ ساری بات ہے. اگر اس کا ارادہ پکا ہوگا، عزم اس کا پکا ہوگا، تو وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا. ورنہ جو یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اس میں دشمن ہماری کافی ہیں. سامعین کرام،
دشمن ایک تو سب سے بڑا شیطان ہے جو ہمارا ازلی دشمن ہے، پھر ہمارے پاس ہمارا نفس ہے جو ہمیں، جس کا تعلق ظاہر سے ہے، اور ظاہر سے اگر تعلق ہے تو وہ ظاہر ہی ہمیں اچھا کر کے دکھاتا ہے نفس جو ہے۔ پھر ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو خدا سے باغی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے باغی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی منزل نہیں ہے، تو وہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں اس میں آپ کی بیوی ہو سکتی ہے، آپ کے شوہر ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، آپ کا گھر والے ہو سکتے ہیں، ماں باپ ہو سکتے ہیں، بھائی بہن ہو سکتے ہیں، یہ سارے لوگ آپ کے ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ کے جو یار دوست حلقہ احباب ہے، پھر جو جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، پھر جو حکومت ہے، یہ سب آپ کو غلط راستے پر چلانے کی کوشش کرے گی۔ مثال میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کر دوں، آج کل رشوت ستانی جو ہے ہر محکمے عام ہے، اور علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جائز کام کے لیے مجبور حالت اضطرار میں آپ رشوت دے سکتے ہیں، یہ فتویٰ ہے۔ تو لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا، رخصت کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بغیر رشوت دیے آپ کا چارہ کار ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ طاغوتی قوتیں ہیں سامنے کرام۔ تو بہرحال جب بھی خلاصہ اس گفتگو کا یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو آپ اپنی منزل بنا لیں، مقصد حیات بنا لیں، اللہ تعالیٰ کو محبوب واحد بنا لیں، پھر اس کا تو سب سے پہلے ارادہ پکا کر لیں، پکا ارادہ کر لیں کہ میں اپنا ہر چیز کی قربانی کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان سے اس کی وسعت یا طاقت سے زیادہ مطالبہ نہیں کرتا، نہ مانگتا ہے اس سے۔ کیوں؟ یہ اس کی پالیسی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ مکلف نہیں کرتا لیکن اس کی طاقت کے مطابق۔ یہ بھی شیطانی خیال ہے سامعین کرام۔ چلتے چلتے میں عرض کر دوں، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، تم نہیں کر سکو گے، باز آ جاؤ اس سے۔ یعنی کل اگر تم اسلام پہ عمل کو ترک کرتے ہو اور کمزوری دکھاتے ہو تو آج سے ہی طے کر لو کہ نہیں، میں نہیں چل سکتا۔ یہ ایک شیطانی خیال ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ قانون جو ہے، سب سے پہلے دیکھیں یہ قانون کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ مقنن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام قوتوں سے اچھی طرح واقف ہے، اس نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ساری قوتیں اس میں، تو اس کو معلوم ہے کہ ہم کتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ دین جو ہے یہ انسان کی استطاعت کے اندر ہے، اگر ہمیں یہ مشکل لگتا ہے تو وہ اس کی وجوہات کچھ اور ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن دین آسان ہے۔ الدین یسر سہلۃ بیضا فسنیسرہ للیسرا، اس کو ہم آسان راستہ اور بھی آسان کر دیں گے۔ تو بس ایک چیز ہے جو پکا عزم ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی انسان اپنی سوچ سمجھ کے ذریعے اپنے عزم اور ارادے میں استقامت پیدا کر سکتا ہے، اور ارادہ جو ہے وہ مضبوط بنا سکتا ہے عقل و فکر کے استعمال سے۔ یہ طریقہ میں نے مختصر طور پہ آپ کو بتا دیا ہے، پھر آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ابلیس کے سوا تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ یہاں دو باتیں ہیں سامعین کرام، ایک تو انسان مسجود ملائکہ ہے، یعنی انسان کی جو عزت ہے، تو جو فضیلت ہے، یعنی انسان فضیلت پا سکتا ہے فرشتوں پر بھی۔ اگر یہ جملہ میں مکمل کر دوں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ، کہ انسان اگر اپنی استعداد کو پوری طرح بروئے کار لے آئے، اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ فرشتوں سے یہ افضل ٹھہر جاتا ہے اور یہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ میں مثال کے طور پہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سفر کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ میں آسمانوں کی سیر کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے تھے اور منزل بمنزل حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، ایک مقام ایسا آیا اس سفر میں آخری کہ اس مقام سے پہ جبرائیل کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ حضور اس مقام سے آگے میری طاقت نہیں ہے، اگر میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا، مطلب یہ ہے کہ میں نہیں سہ نہیں سکتا، اس سے آگے کا سفر میں نے، آپ اکیلے تشریف لے جائیے۔ تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ یعنی یہ ایک اعلیٰ درجہ میں نے بیان کیا ہے، اور انسانیت جو ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہت سی مخلوقات کو اس پہ بہت سی مخلوقات پر اس کو فضیلت دی ہے۔ صاحب الکرام، بہرحال ایک تو خیر یہ مضمون طویل ہے، لیکن سجدہ ملائکوں کا سجدہ خدمت تھا، یعنی سجدہ تعظیمی بھی تھا، سجدہ عبودیت نہیں تھا۔ بہرحال یہ مختصر الفاظ میں نے آپ کو کہہ دی ہے کہ یہ وہ سجدہ نہیں تھا جو رب کو کیا جاتا ہے، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ تو بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہ کیا۔ اب ابلیس نے انکار کر دیا، کیوں؟ اس نے کہا انا خیر منہ، اس کی پھر پوری وہ ہے یعنی تقریر ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مکالمہ ہے۔ بہرحال اس نے انکار کر دیا، اب وہ مردود ہو گیا، اور اس نے پھر اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیا میری عمر بڑھا دیں الی یوم وقت المعلوم، اس معلوم وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھٹی دے دی۔ اس نے پھر اپنی ڈیوٹی لگا لی کہ میں اس کو گمراہ کروں گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی۔ لیکن ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ بات نوٹ کر لیں، بڑے پتے کی بات ہے۔ شیطان کا بس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر نہیں چلتا، شیطان کا بس جو ہے یعنی شیطان ان کو بہکا نہیں سکتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کر لیں ارادتاً، اور مکمل عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑیں، تو شیطان آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرے گا۔ ابتدا طور پہ تو تنگ کرتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے مختلف، لیکن یہ ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ شیطان تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے، نفس جو ہے نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ اب فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، تمہیں یہ جنت سے نہ نکال دے تو پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ یہاں تم رہو ورنہ دنیا میں جا کے تم یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کی تو پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ عالم ارواح میں تو روح جو ہے ایک مقام پہ تھی نا سامنے کرام، اور عالم ارواح کا یہ میں الفاظ ذرا مضمون ذرا گہرا ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ عالم ارواح میں ہماری روحیں جو تھیں وہ ایک مقام پہ منجمد تھیں، اور اس پر یعنی اس میں حرکت کے یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے یا اس سے دور ہونے کی وجوہات اور اسباب اس کو مہیا نہیں تھے۔ یہ دیکھیں سامعین کرام، یہ جسم کیا ہے؟ یہ آلات ہیں، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا نا، ہمیں جسم دیا ہے، ہمیں وقت دیا ہے، یہ آلات ہیں، یہ ذرائع ہیں۔ مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ اور یہ شیطان کے واقعے میں بھی ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، یہ الفاظ اس نے کہے تھے شیطان نے
کہ اللہ تعالیٰ تیری طرف جو سیدھا راستہ ہے میں ان کے لیے بیٹھوں گا. لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ. بہرحال اللہ تعالیٰ تک یعنی رکاوٹ، بڑی رکاوٹ جو ہے وہ شیطان ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے وغیرہ وغیرہ. انسان کی توجہ شیطان ظاہر کی طرف مبذول کراتا ہے، جبکہ اس کا مقصد اور منتہا تو باطن ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو انسان ظاہر ہے کہ یہاں روح جو ہے مغلوب ہے، ہمارا جسم جو ہے غالب ہے، اور لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی تو دی ہے. عقل نہ ہوتی تو پھر تو کوئی اور بات تھی. مثال کے طور پہ جانوروں میں عقل نہیں ہے، وہ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ ان کو مجبور کر دیا ہے اس مقصد کے لیے. فطرت کے تحت وہ مجبور ہیں یا قانون خداوندی کے تحت مجبور ہیں. ہمیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں پیدا کیا، مجبور نہیں پیدا کیا ہے. مقصود ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ہمیں مقصد تک پہنچنے کا طریقہ بتا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ بھئی تم اگر چاہو تو اللہ کو مقصود بنا کے جو میں بتا رہا ہوں طریقہ کار، اس پر تم چلو، میرے راستے پر چلو. لیکن اگر تم نہیں چلنا چاہتے اللہ کو، یا اللہ کہہ رہے ہیں مجھے مقصود نہیں بنانا چاہتے، تو ٹھیک ہے تم مت بناؤ، تمہارا اختیار ہے، تم پہ زور نہیں ہے. قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. تو سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں پیدا کیا، اختیار دے دیا ہے. اب اگر یہ اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کو مقصود حیات بنانے سے انکار کر دے اور باطل یعنی دنیا کو، لعنتی دنیا کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتا ہے، یہ ایسا کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ غلط منزل کو مقصود بنا کے زندگی جیے گا اور یہ زندگی اپنی مرضی جیے گا، یہ ایک بہت قیمتی نقطہ ہے، خواہشات نفس کا اتباع جو کہ آج ہم کر رہے ہیں. ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اے رسول، آپ اس شخص کا کہنا ہرگز نہ مانیے جس کا دل میری یاد سے غافل ہے اور وہ من چاہی زندگی گزار رہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس کا ہر کام افراط و تفرید پر مشتمل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں آدم کو خبردار کر دیا کہ دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے، اگر تم اس کی بات مانو گے تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. یعنی تم پھر اللہ تعالیٰ تو تمہیں ایک اونچے مقام تک لے جانا چاہتا ہے جو کہ جنت ہے، لیکن اگر شیطان کی بات مان لی تو تم اپنے مقام سے بھی نیچے گر جاؤ گے اور پھر جہنم میں چلے جاؤ گے. تشقیٰ، مصیبت میں پڑ جاؤ گے. مصیبت دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی. ابھی مضمون آ رہا ہے سامنے کرام. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. زندگی تم پہ تنگ گزرے گی، تم خوشحال زندگی نہیں گزار سکو گے. فتشقیٰ، یعنی اگر تم شیطانی وسوسوں کو قبول کرتے ہو اور من چاہی زندگی گزارتے ہو تو پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. سامنے کرام جلدی نہ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں نا تو ہم مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. الا فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین. فتنے میں تو یہ پڑ گئے، آزمائش میں پڑ گئے، لیکن میں کہہ رہا ہوں فتشقیٰ پہ میں بات کر رہا ہوں کہ اگر انسان شیطانی وسوسوں کو قبول کر لیتا ہے اور اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لیتا ہے اور من چاہی زندگی گزارتا ہے تو یہ مصیبت میں لازماً پڑے گا. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان ہوگا. دنیا کی زندگی اس پر سخت تنگ گزرے گی، مصیبت میں ہوگا. کیا بھئی مصیبت میں گرفتار ہوں. آپ دیکھیں نا، ہر شخص آج پریشان ہے،
قلبی سکون اور اطمینان کس کو میسر نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے یاد الہی سے منہ موڑ لیا ہے۔ کیا مطلب یاد الہی سے منہ؟ اللہ تعالیٰ کو یہ اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنا مقصد حیات بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قرب خدا بندی کا کوئی خواہش مندی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دید کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے کسی کو۔ اور خواہش کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ دنیا، زیادہ پیسہ، زیادہ دنیا، سب کچھ زیادہ زیادہ زیادہ، تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ تکاثر نے تو تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں کو پہنچ جاتے ہو۔ تو فتشقا، فقلنا، میں ترجمہ پھر کر رہا ہوں، آپ ذرا صحیح انداز سے اس کو ذرا ترجمہ سنیں جو میں نے تفصیل آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ فقلنا یا آدم، پھر ہم نے کہا اے آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی یعنی دونوں کا دشمن ہے، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقا، تو تمہیں یہ جنت سے نہ نکال لے، پھر اگر ایسا ہو تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ اب اس جہاں پہ یہ تھے، آدم جہاں پہ تھے، تو وہاں کا کیفیت اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، دیکھو تم یہاں جو ہے، یہاں تمہیں بھوک نہیں لگے گی، ولا تعری، نہ تمہیں کپڑوں کی ضرورت ہوگی، وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، تمہیں پیاس بھی نہیں لگے گی یہاں، اور نہ تم پہ کوئی دھوپ ہوگی، ولا تضحی، یعنی یہاں تم اطمینان سے زندگی گزارو۔ فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے اس کی طرف وسوسہ کیا۔ اب شیطان تو چپ کر نہیں بیٹھ سکتا تھا، اس کا تو جو ڈیوٹی اس نے اپنے لیے سنبھالی ہے وہ یعنی اس وقت سے لے کر آج تک وہ اپنی ڈیوٹی اچھی طریقے سے انجام دے رہا ہے۔ شیطان ہے، اس کے چیلے ہیں، یہ سب اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، شیطان کا انسان پہ کوئی زور نہیں ہے، جو بھی انسان ہے۔ اور یہ قرآن میں یہ مضمون کھل کے بیان ہوا ہے کہ میرا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرا تم پہ کوئی زور تو نہیں تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں دعوت پیش کی، تم نے وہ بات مان لی۔ شیطان کا کام وسوسہ اندازی ہے، توجہ دلانا ہے، توجہ بھٹکانا ہے، گمراہ کرنا ہے، یہ اس کا ایک کام ہے، اور یہ کام وہ صرف وسوسے پیش کر کے کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس مال ہے، مسجد بن رہی ہے، ضرورت ہے مسجد کو، وہ کہتا ہے یار میں تو یہ خرچ کروں گا تو پھر تو میں تو بھوکا ننگا ہو جاؤں گا، مثال کے طور پہ۔ یا کوئی غریب ہے، قرض دار ہے، یہ اس کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا، بخل کر رہا ہے۔ ہاں، 100 باتیں ہوتی ہیں سامنے کرام اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی ہمارے لیے اچھا بتایا ہے کہ اگر تم خرچ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے سامنے کرام۔ تو یہاں شیطان کی وسوسہ اندازی کی میں بات کر رہا ہوں، شیطان کا کام وسوسہ اندازی ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، دوسری جگہ ہے او کما قال۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو کہا میں پھر ان کو آؤں گا، یعنی ان کا ہر طریقے سے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ لا تجد اکثرہم شاکرین، شکر گزار نہیں پائیں گے۔ تو بہرحال اس کا کام جو ہے وسوسہ اندازی ہے، لیکن بات یہ ہے سامعین کرام، اگر ہم ہوشیار نہ ہوں تو اس کا اکثر و بیشتر وار جو ہے کارگر ہوتا ہے، کام کر جاتا ہے۔ انسان اگر غافل ہو تو غافل انسان کو بھٹکانا جو ہے یا اس کو گمراہی کی طرف لے جانا شیطان کے لیے نسبتاً
بنسبت اس شخص کے جو بیدار ہے، جو الرٹ ہے، جو اپنے دشمن سے واقف ہے، جو اس کے حربوں سے واقف ہے، تو وہ شخص، اس شخص کی گمراہی شیطان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ آپ اپنے دشمن سے الرٹ ہوتے ہیں اور بیدار ہوتے ہیں تو وہ اس کی بات کو آسانی سے نہ آپ سنتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرنے کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ترجمہ سنا دیجئے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو کر لیا انہوں نے سجدہ لیکن ابلیس نے نہ کیا، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ، بس ہم نے کہا کہ اے آدم، ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى، یہ کہیں تمہیں جنت سے نکال نہ دے بس تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرى، بے شک یہاں جو تم ہو تو یہاں تمہیں نہ بھوک لگے گی نہ تم بے لباس ہوگے، برہنہ ننگے نہیں ہوگے۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى، اور بے شک نہ تمہیں یہاں پیاس لگے گی نہ دھوپ۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. And when we said to the angels, bow down to Adam, they bowed down, except for Satan. He refused. فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى. We said, O Adam, this is an enemy to you and to your wife, so do not let him make you leave the garden, for then you will suffer. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى. In it you will never go hungry, nor be naked. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. Nor will you be thirsty in it, nor will you swelter. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔